السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان انزلناہ فیہ القرآن۔ سورہ قدر میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور پھر یہ قرآن ہم نے نازل کیا اس خاص رات جس کو آج ہم سب منا رہے ہیں، لیلۃ القدر، جس کو ہم ڈھونڈنے کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، ملائکہ اور روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کے اذن کے ساتھ اترتے ہیں، من کل امر، ہر معاملے کو لے کر، سلامتی والی ہے، یہ حتیٰ مطلع الفجر، یہ ایسی بابرکت رات ہے کہ جو اس کو پا گیا سعادت مند ہو گیا، جس نے اس رات سے محرومی میں گزاری اس کا کچھ بھی نہ رہا، کیونکہ سال میں ایک بار ہی یہ رات آتی ہے، اور ہم اس کو پا نہ سکیں تو ہماری کس قدر بد نصیبی ہے۔ اس رات میں کی جانے والی عبادت ہر عام عبادت سے الگ ہے، اس کا قیام ہر رات کے قیام سے الگ ہے، اس کے نفل، اس کا صدقہ، اس میں پڑھا جانے والا قرآن ہر رات میں کیے جانے والے عمل سے بالکل الگ ہیں، کیونکہ یہ لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انسان کی زندگی زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ انسان اپنی زندگی کے معاملات کو بھی لے کے چلتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہر وقت وہ قیام کرے، ہر وقت وہ قرآن پڑھے، ہر وقت وہ عبادت میں گزارے۔ تو یہ اللہ کا اپنے بندوں پہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا بابرکت مہینہ دیا، اور اس بابرکت مہینے میں یہ رات بھی ہمیں عطا کی۔ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو اس رات کو پا سکتے ہیں۔ یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس رات میں احتساب کے ساتھ قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنی ہمیں اللہ توفیق دے ہم جاگ کر عبادت کریں، مختلف طرح کی عبادتیں کریں، جتنا اللہ نے استطاعت دی ہے، صدقہ دیں، نوافل پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں یا سن لیں، استغفار کریں، دعائیں مانگیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں اس رات میں کیا دعا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یہ پڑھنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو اللہ کے نزدیک توبہ، استغفار اور معافی کس قدر محبوب عمل ہے کہ ہم اللہ سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتے، ہم خزانے نہیں مانگتے، ہم علم نہیں مانگتے، ہم کوئی دولت، کوئی مادہ پرست ایسی چیز نہیں مانگ رہے جو ہماری ضرورت بھی ہے،
اور زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ ہم محلات نہیں مانگ رہے، کچھ نہیں مانگ رہے، صرف اللہ سے اس کی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے اس کی بخشش مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کی معافی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی معافی اللہ کی جنت ہے، اللہ کی معافی اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی معافی اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ رات 21، 23، 25، 29 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف صحابہ نے اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں خواب میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان راتوں میں جمع کر دی گئی ہے، یعنی طاق راتوں میں، لہٰذا تم اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھلوا دی، تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی مصلحت تھی۔ مزید اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ یہ رات نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم، یعنی بالکل معتدل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس رات سورج اس طرح سے طلوع ہوتا ہے کہ اس کا کنارہ تھال کی طرح ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ 27ویں رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اپنی ساری قوتیں صرف کر دینی چاہیے۔ گزرتے گزرتے 20 روزے گزر گئے، ابھی بھی ہمارے پاس یہ عشرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاق عشرے میں، آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی نیکیوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتے تھے، خود بھی جاگتے ساری رات اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے معاملات نپٹا کر اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کی رضا مانگ لیں، اور کثرت سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور